السلام علیکم جی، مجھے کہتے ہیں حنا چودھری۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم 8 جنوری 2022 کو ہونے والے اس سانحے کی، اس اندھوناک سانحے کی۔ یعنی ہر سال جب 8 جنوری کا دن آئے گا تو لوگ یہ دن ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔ 21 افراد کی کہا جا رہا ہے کہ اموات واقع ہو چکی ہے۔ اب تک اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ کیسے، کب اور کیوں پیش آیا، کس مقام پہ پیش آیا اور کتنے لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، وہ لوگ کون کون تھے اور کس مقصد سے گھروں کو نکلے تھے، کب سے نکلے تھے، کب سے ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے، حکومت کی طرف سے اب تک کیا ریسکیو آپریشنز کیے جا چکے ہیں، وہاں پر موجود جو لوگ ہیں انہوں نے بھی امدادی کام کیا ہے۔ انسانی ہمدردی لوگوں کے دلوں میں اب بھی زندہ ہے، جس کو دیکھ کر اچھا لگا۔ اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت، یعنی وہ ریس چھوڑ کے کہ گاڑی پہلے نکالنی ہم نے ہے، وہ لوگوں کو گاڑیوں میں سے نکال رہے ہیں۔ تو کیا احتیاطی تدابیر گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اختیار کریں؟ اور جو ہم ایک نیوز سن رہے ہیں، کب سے خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے یہ لائن کہ حکومت کی نااہلی یا عوام کا قصور، تو اس پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ اصل میں کوتاہی کس کی ہے، انتظامیہ کی یا عوام کی۔ اس پر روشنی ڈالیں گے، اس ویڈیو میں تمام تفصیلات شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جناب 7 جنوری اور 8 جنوری کی جو درمیانی شب ہے تب یہ واقعہ پیش آیا، اور اس راستے پر جو کہ سیدھا وہ روڈ، اگر سیدھا چلے جائے ہم پی سی بولبن کی طرف جا رہی ہے، رائٹ لیفٹ پہ ایبٹ آباد اور مری ہے۔ ایک تو میں یہ بات بھی بتا دوں کہ لوگ اس چیز سے واقف نہیں ہیں، لیکن جب بھی ہم پہاڑی علاقوں کا رخ کرتے ہیں تو آکسیجن لیول تھوڑا سا کم ہوتا ہے۔ یعنی یہ جس بحث و تکرار میں ہم پڑے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ کوشش بھی کر لیں کہ بلیم گیم کے علاوہ کہ اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے، حکومت کیا کہہ رہی ہے، عوام کا قصور تھا یا نہیں تھا، آپ کی اپنی ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ تو اپنی ذمہ داری کے طور پہ پہلے تو یہ اویئرنیس کے طور پہ میں بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ سردیوں کا موسم ہے، ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ کسی اچھے سیاحتی مقام کا رخ کریں، کیونکہ کووڈ کے دن تھے، کووڈ کا ٹائم تھا، بڑا ہی پریشان کن تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اب کووڈ سے جان چھوٹی ہے، تھوڑی سی صورتحال تسلی بخش ہو گئی ہے، اطمینان بخش ہو گئی ہے، تو ذرا پہاڑوں کا رخ کریں، گھومنے پھرنے کا رخ کرتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، تو نکل پڑے۔ بہت سارے من چلے مری کی طرف نکل پڑے، اور ہم نے دیکھا کہ خبروں میں بھی اتنے دن سے بتایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے کہ مری میں اتنے افراد کا رش ہے۔ اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گی اس ویڈیو میں کہ میرا بھی اتفاق ہوا مری جانے کا، لیکن ابھی سے کچھ 2-3 دن پہلے، اور میں راستے میں سے ہی واپس آ گئی کیونکہ رش بہت زیادہ تھا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ گاڑیوں میں لوگ پھنسے رہے، گاڑیوں میں لوگ موجود رہے، اور ان کی موت کیسے واقع ہوئی، یقین کریں آپ کی اتنی سفوکیشن ہوتی ہے گاڑی میں، ہیٹرز آن ہیں، شیشے بند ہیں، اور گھنٹوں گھنٹوں ٹریفک جام رہتی ہے وہاں پر۔ آج کل کے دنوں میں جب میں گئی تب بھی یہی تھا کہ 12 کو کراس کیا، ایک تو وہاں پر اتنا رش، تھرو آؤٹ رش رہتا ہے، ٹول پلازا کراس کرنے کے بعد بھی رش ہے، اور پھر ایک مقام مطلب ایک ٹریفک بالکل جام ہے، 2-3 گھنٹے گاڑیاں جگہ سے ہلتی ہی نہیں ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ لوگوں کو کیسے ایجوکیٹ اور اویئر کرنا ہے، کیونکہ ہر سانحے سے، ہر واقعے سے، ہر حادثے سے سیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ تو جب ہوتا ہے ایک تو سائنس یہ ہے کہ جب آپ کسی پہاڑی علاقوں کا رخ کرتے ہیں، اور ایک بہت سارے ڈاکٹرز، ابھی میرے ایک ڈاکٹر سے بات ہوئی، میں نے ان سے تفصیلاً یہ چیز پوچھی ہے کہ سفوکیشن، جس کو اردو میں کہتے ہیں دم گھٹنا، یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ پروسیس کیا ہے؟ تو جناب ہوتا ایسے ہے کہ جب پہاڑی علاقوں کا رخ کرتے ہیں وہاں پر آکسیجن لیول بہت کم ہوتی ہے۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ ہم آکسیجن کو انہیل کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم باہر نکالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ پروسیس میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن جب لوگ گاڑیوں میں ہوتے ہیں، وہ ہیٹر کو آن کر لیتے ہیں تاکہ سردی کم ہو، سردی کی شدت کم ہو، اور وہ گاڑیوں کے شیشے بھی بند رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے جو آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، جو آپ ایکزیل کر رہے ہیں، جو آپ نکال رہے ہیں اپنے منہ سے، ناک سے، وہ اسی گاڑی میں رہتی ہے اور وہ باہر نہیں جاتی، اور باہر سے آکسیجن آپ کی گاڑی میں اندر نہیں آتی۔ تو آپ کاربن ڈائی آکسائڈ کے اندر ہی آپ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ ہے تو اس کی اپنی انہیل ایکزیل پروسیجر چل رہا ہے، اگر 6 بندے ہیں تو ان 6 بندوں کی بھی وہ ہوا جو خارج ہو رہی ہے منہ کے ذریعے، سانس کے ذریعے، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں ہی زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ زہریلی گیس اختیار کر چکی ہوتی ہے، شکل کاربن مونو ڈائی آکسائڈ کی بات کریں تو۔ زیادہ سائنس کی طرف نہیں جاؤں گی، لیکن کامن فینومینا یہ ہے کہ آکسائڈائزیشن پروسیس کی ضرورت پڑتی ہے آپ کی ڈائجیشن کے لیے، سانس لینے کے لیے، تو وہ پروسیس چل رہا ہوتا ہے جس کے لیے آکسیجن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مری میں بھی راستے میں ہم نے دیکھا جو یہ حادثہ پیش آیا، جس میں کہا جا رہا ہے کہ 21 اموات ہوئی ہیں۔ میں ان لوگوں کے نام بھی لوں گی اپنی ویڈیو میں جو ہم تک پہنچے ہیں۔ کس کو معلوم تھا کہ کوئی اپنے گھروں سے تیار ہو کے نکلا ہے اپنے ویکینڈ کو سپینڈ کرنے کے لیے، اپنے سال کے آغاز کو بہترین کرنے کے لیے،
اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا کہ گھر سے جن کو رخصت کیا ہے شاید وہ اس کے بعد وہ رخصت نہ کر سکے اور وہیں پر ان کی موت واقع ہو جائے گی. اللہ ان کے گھر والوں کو سوچ کر بہت دکھ ہوتا ہے، ان کو صبر و جمیل عطا فرمائے، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کو صبر آ جائے جلدی. کچھ جوان موت کا دکھ برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور بہت ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو، لیکن اپنا خیال رکھیے. جب ہم باہر، یہ آکسیجن کے بارے میں جو میں بتا رہی تھی کہ وہ گاڑیوں کے شیشے بند رہے، برف سے ڈھکی رہی گاڑیاں رات بھر. ریسکیو آپریشن جب شروع ہوا اس سے لوگوں کو نہیں معلوم تھا. ہر سال جو مری میں برف پڑتی ہے، محکمہ موسمیات کی طرف سے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا تھا 5-6 جنوری کو بھی کہ مری کا رخ نہ کیا جائے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کوتاہی رہی، اور جس کی وجہ سے لوگ وہاں تک پہنچے. بہت زیادہ گاڑیوں کی تعداد، جتنی کیپیسٹی تھی نا گاڑیوں کی مری میں، اس سے زیادہ تعداد لوگوں کی گاڑیوں میں بڑھ گئی، اور جس کی وجہ سے ہم بات واقع ہوئی. پوری رات گاڑیاں برف میں ڈکی رہیں. اگر آپ نے ویڈیوز اور پکچرز دیکھی ہوں تو بہت ساری گاڑیاں ہنگامی صورتحال تھی. کوئی گاڑی کسی گاڑی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کوئی پلر ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کیونکہ فوگ ہے. فوگ کے بعد فوگ شروع ہو جاتی ہے. کچھ درخت گاڑیوں پر لگ گئے، گر گئے، کچھ گاڑیوں کا ٹکراؤ ہوا آپس میں، اور کچھ گاڑیاں برف سے ڈھکی رہیں، اور برف سے ڈھکی رہنے کی وجہ سے شیشوں تک برف رہی. اور مجھے دیکھ کر بہت افسوس اور دکھ ہوا. آئی کانٹ ایکسپلین ان ورڈز کہ وہ لوگ جو گھروں سے نکلے تیار ہو کے اپنے ویکینڈ کو انجوائے کرنے کے لیے، وہ گاڑیوں میں ہی ان کی موت واقع ہوگی. اگر وہ کچھ ایسا کرتے، یعنی سوچنے کی بات ہے صرف کہ ان کو معلوم ہوتا کہ آکسیجن بھی ان کے لیے ضروری ہے، گاڑیوں کے ہیٹر کو بند کر لیں اور شیشوں کو تھوڑی دیر کھول دیں. لیکن ظاہر ہے سنو فالنگ کتنی تھی وہ نہیں کھول سکتے، ہم ایگزیکٹ نہیں بتا سکتے کہ کیا کیا گزری ہوگی ان لوگوں پہ. لیکن بہرحال بہرکیف جو انتظامیہ ہے وہ مکمل آپریشن کری ہے. ریسکیو 112 کی بات کریں تو صبح سے ہی آپریشن جاری ہے. جب رات کو یہ واقعہ ہوا تب سے نیوز ہیڈ لائنز میں ہم نے دیکھا، نیوز میں رپورٹس کی صورت میں دیکھا. نہ صرف پولیس نے، رینجرز، بلکہ فوج بھی وہاں پر پہنچ چکی ہے، اور این ڈی ایم میں پروونشل مینجمنٹ ڈیزاسٹر اتھارٹی وہ بھی وہاں پہ ریسکیو 112 کے آپریشنز بھی ہو رہے ہیں. اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی وہاں پہنچے. فواد چودھری کی طرف سے پریس کانفرنس ہوئی، اس میں بھی انہوں نے کچھ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بات کی. کچھ باتیں ان کی میں ضرور چاہوں گی کہ کوٹ کر لوں آپ لوگوں کے ساتھ، آپ کو شیئر کر لوں کہ حکومت کی طرف سے کیا موقف اپنایا گیا. تو جناب پریس کانفرنس کی وفاقی وزیر نے اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب، انہوں نے کہا کہ مری اور ملحقہ بالائی علاقوں میں غیر معمولی برف باری ہوئی. کئی دہائیوں کا ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹا ہے اس بار. اور کلڈنا وہ روڈ جس کا میں ذکر کری تھی جہاں پر یہ واقعہ ہوا، اور باڑیاں میں زیادہ مشکل صورتحال پیدا ہوئی. کئی لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں. مری انتظامیہ اور پنجاب حکومت بار بار لوگوں کو مری اور بالائی علاقوں کے سفر سے منع کرتی رہیں، اور اس میں پھر بھی لوگ موجود رہے. اس کے ساتھ ساتھ جو مشینری ہے وہ بھی وہاں پر پہنچائی جا چکی ہے جو کہ برف کو ہٹا رہی ہے، اور کافی حد تک راستے کلیئر بھی کر چکی ہے. کچھ روٹس کھول دیے گئے ہیں کیونکہ یہاں سے لوگوں کو جانے سے روکا جا رہا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ہوتا ہے کچھ لوگ صرف دیکھنے کے لیے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہوا کیا ہے، ہم بھی دیکھیں، ہم بھی آ کر بتا سکیں کہ وہاں پر یہ ہو رہا ہے. تو کچھ آدھا رش تو بھی وہ شروع ہو گیا تھا. تو ایک تو لوگوں کو وہاں جانے سے روکا جا رہا ہے، اور دوسرا جو لوگ وہاں پر پھنسے ہیں اور جو اپنے پیاروں سے اتنے دن سے دور ہیں، شاید وہ گھومنے پھرنے کے لیے گئے تھے لیکن اب مشکل کی وجہ سے وہاں پر، مجبوری کی وجہ سے وہاں پر ٹکے ہوئے ہیں، وہ واپس آنے کا رخ کر رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی ایک راستہ کھول دیا گیا ہے. مشینری تو وہاں پر موجود ہے جو برف ہٹا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ واپسی کے لیے جو راستہ ہے وہ بھی کھول دیا گیا. انتظامیہ، ریسکیو ادارے اور فوج متاثرہ علاقوں میں موجود ہے. جو پیشہ ورانہ تربیت ہے وہ بھی جو ہے اس کا وہ عملہ وہ بھی وہاں پر پہنچ گیا ہے. 48 گھنٹوں کے دوران غیر معمولی برف باری ہوئی. کئی دہائیوں کا ریکارڈ ٹوٹا ہے اس سے، اور شدید برف باری کے باعث یہ واقعہ پیش آیا، یہ سانحہ پیش آیا. اور یہ 8 جنوری کا دن ہمیشہ لوگوں کو یاد رہے گا. کچھ ہلاکتیں ہوئیں جن کو میں پڑھ بھی رہی تھی اور سنا، اور بہت سارے انٹرویوز بھی، بہت سارے نیوز چینلز میں لوگ اپنے پیاروں سے بات کرتے ہوئے دل کا حال بتا رہے تھے. وہ شیئر کر رہے تھے کہ کیا سوچ کر وہ گھروں سے نکلے. ایک خبر میرے آنکھوں کے سامنے سے گزری اور میں نے کہا آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی. وہ یہ تھی کہ تلہ گنگ میں ایک حادثہ جو ہے وہ پیش آیا، جس میں تلہ گنگ کے اے ایس آئی تھے اور اس کی فیملی وہاں پر موجود تھی. اور مری میں جو حادثہ پیش آیا وہیں پر اس کی فیملی تھی. فیملی جاں بحق ہوئی اور اس کی باتیں سن رہے تھے ہم. 3 مختلف نیوز چینلز پہ چل رہی ہیں. نوید ان کا نام ہے. اپنی بہن، بھانجی، بھتیجے اور اپنی 3 بیٹیوں اور ایک بیٹے سمیت برف باری میں جاں سے ہاتھ دھو بیٹھے. محمد نوید تھانہ کوثر اسلام آباد میں تعینات تھے. فیملی سمیت اسلام آباد رہائش پذیر تھے. محمد نوید صبح 9 بجے مری کے لیے روانہ ہوئے. واپسی پر ان کی کار
برف میں پھنسی رہ گئی۔ محمد نوید، ان کی بہن اور 6 بچیوں کی میتیں ان کے آبائی گاؤں میں پہنچانے کے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے آپریشنز کیے جا رہے ہیں۔ جب میں نے انسانی ہمدردی کی بات کی تو ہم نے کچھ ویڈیوز یہ بھی دیکھی جو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر کام کر رہے تھے، کیونکہ ایگزیکٹلی اس پوائنٹ پر پہنچنا، اور کیونکہ درمیانی شب کی بات ہے، رات کی بات ہے، 7 جنوری اور 8 جنوری کی جو بیچ کی رات ہے، آج رات کی بات ہے، اور ریسکیو آپریشنز تو بر وقت پہنچے، لیکن جب تک نہیں پہنچے تب تک لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر کام کر رہے تھے، گاڑیوں میں دیکھ رہے تھے کہ اگر کوئی وہاں پر پھنسا ہے تو گاڑیوں کو نکالنے کی کوشش کی جائے، لوگوں کو اندر سے نکال کر باہر ان کے اگر کچھ بیماری ہے، کچھ سانس میں مشکل آ رہی ہے تو ان کو محفوظ مقامات پر شفٹ کیا جائے۔ ہوٹلز کی بکنگ ہوتی ہے اتنی زیادہ وہاں پر، مری کا اگر ہم رخ کرتے ہیں سردیوں میں اور دسمبر میں، اسپیشلی جنوری میں، کیونکہ لوگوں کا زیادہ شوق یہ ہوتا ہے کہ برف باری دیکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہم نے سوچنا ہے کہ ہر گاڑی ہی، اگر ہر خاندان، ہر فرد ہی مری کا رخ کرے گا فار انجوائمنٹ، تو ڈیفینیٹلی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایسے واقعات ہوں، لیکن دیکھنے اور سننے کو ملیں گے۔ ہر حادثے سے سیکھنے کا جو ہے وہ عمل ہونا چاہیے اور ہر حادثے سے سیکھنا چاہیے۔ یہ اندھوناک ایک سانحہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں ان تمام خاندانوں کے لیے جو اس اذیت سے اس وقت گزر رہے ہیں، اور جو لوگ مری میں ہیں اور ان کے گھر والے یہاں پر ہیں، مختلف شہروں میں ہیں، اور ان کی بات نہیں ہو پا رہی۔ حکومت یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ ان کی جلد سے جلد بات کروائی جائے اور ان کو سیف مقامات پر پہنچایا جائے، کیونکہ ہوٹلز میں نے کہا بکنگ شروع ہوتی ہے اور بالکل فل پیک جام ہوتے ہیں اور ٹریفک بھی جام ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ سرکار کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے، جو سرکاری گیسٹ ہاؤس ہیں، ریسٹ ہاؤس ہیں، وہاں پر لوگوں کو منتقل کیا جائے، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ریسکیو آپریشن کیا جائے۔ وہاں پر پورا عملہ ہے جو کہ برف کو ہٹا رہا ہے، مشینری موجود ہے جو کہ برف کو ہٹا رہی ہے۔ مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز جو ہم کر سکتے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں۔ وہاں پر موجود بہت سے مقیم لوگوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، اپنی مدد آپ کے ذریعے لوگوں کی مدد کی ہے۔ یہ ہم آپ سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یعنی ہم خود سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور جو میں نے بات کی ہے یہ سارے پروسیس کی، جب آپ کسی پہاڑی علاقے کا رخ کریں تو کائنڈلی اس چیز کا خیال رکھیں، یا گاڑی روک لیں یا ہیٹر آن کریں تو پھر گاڑی کے شیشے کو نیچے رکھیں تاکہ آکسیجن لیول آپ کا مینٹین ہو سکے، اور وہ جو زہریلی گیس ہے وہ ہمارے اندر ہی نہ شامل ہو۔ یعنی گاڑی میں اگر 6-7 لوگ ہیں اور گاڑی کے شیشے بند ہیں اور ہیٹر آن ہے تو 4-5-6 گھنٹے آپ کسی بھی جگہ پہ ہیں، آپ کا بچنا، زندہ رہنا، سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ فار دیٹ یو ہیو ٹو کیپ دس تھنگ ان مائنڈ کہ جب آپ رخ کریں تو اپنا خیال رکھیں، لوگوں کو بتائیں، اویئر کریں کہ ایک تو رش والی جگہ پر جانے سے گریز کریں، کیونکہ کووڈ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا، اور اگر وہ پہاڑی علاقے کا رخ کرتے ہیں ٹو ڈو کیپ دس تھنگ ان مائنڈ کہ وہ سفر کر سکتے ہیں۔ سفر اردو والا، یعنی آپ سفر کے لیے نکلے ہیں تو انگلش والا سفر نہ بنے، اس کے لیے آپ نے اپنی مدد خود کرنی ہے۔ کسی کو آس پاس دیکھیں کوئی مشکل میں یا کوئی رخ کر رہا ہو ایسے گھومنے پھرنے کے لیے تو ان کو انکریج مت کریں کہ جسٹ گو فار اٹ اینڈ ڈو انجوائے ود یور پیپل، ود یور فرینڈس۔ ان کو ضرور منع کیجیے، اپنی ذمہ داری ادا کیجیے۔ اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔